فیملی پلاننگ کرنا آج کے دور میں جائز ہے؟ دیکھیں، فیملی پلاننگ جو ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ، تو اس صورت میں ایک بچے کی پیدائش کے بعد وہ تھوڑا سا وقفہ دے سکتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ یہ دیکھے کہ بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، میری بھی کمزوری بڑھ رہی اور میری جان کو بھی نقصان پہنچے گا اور اولاد کی بھی صحیح تربیت نہیں ہوگی، تو اس معنی کر اگر وقفہ دیا جائے، فیملی پلاننگ کی جائے تو اس صورت میں جائز ہے۔ لیکن یہ کہ کون کھلائے گا اتنے بچے، ان کو کون جو ہے اتنا دودھ پلائے گا، کپڑے کون پہنائے گا، تو یاد رکھیے گا یہ کھلانا پلانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ رب کریم کا کام ہے۔ رب تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق، خوشی، غم، موت سب لکھ دیتا، تو ہمیں اس ڈر سے فیملی پلاننگ یا وقفہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جو پہلی صورت میں نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کی بیوی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، کمزور، لاغر، اور پہلا بچہ ہے وہ بھی بہت چھوٹا، اس کی بھی صحیح پرورش نہیں ہوگی، تو اس صورت میں وقفے کی گنجائش ہے۔ آج کل لوگوں کا مذاق اڑا کر پیسے کمائے جاتے ہیں، جسے پرینکس کا نام دیا جاتا ہے، یہ جائز ہے؟ دیکھیں، پرینکس ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی مذاق اڑانا، حتیٰ کہ تانا زنی بھی کرنا، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ۔ اور جو لوگ دوسروں کے مذاق اڑاتے ہیں، بہت زبردست عربی کا ایک مقولہ کہ جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، جو مذاق اڑاتا ہے اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن جنت کا دروازہ ایسے کھولا جائے، فرمایا آ جا۔ وہ محشر کی گرمی میں بہت زیادہ تکلیف کے عالم میں، خوشی میں جیسے ہی جائے گا قریب، دروازہ بند، مایوس نامراد ہو کر پھر تھوڑا آگے جائے گا، آ جا، پھر دروازہ کھلا، قریب آیا، پھر بند۔ سرکار کریم علیہ السلام فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوگا، پھر وہ مایوس روئے گا، اشارہ دیا جائے گا دیکھ تو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، آج اس وجہ سے تجھ پر یہ وبال اور یہ مصیبت آئی ہے۔ میرے مسلمانوں، اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اس کا دل بھی نہ دکھاؤ، کسی کو دے نہیں سکتے تو اس کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ مومن تو وہ ہے، مومن تو وہ درخت ہوتا ہے کہ جس کی چھاؤں بھی دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے، ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ مذاق اڑا کر ہم پیسے کمائیں؟ یہ چند ٹکے کی دولت، الہاکم التکاثر، کہ مال کی ہرس نے تمہیں تباہ کیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا گئے۔ تو یاد رکھیے ٹھکانہ قبر ہے، مذاق نہ اڑائیں، اور کسی کا بھی نہ اڑائیں، گہرے دوست کا بھی نہ اڑائیں۔ اس سے بھی دل میں میل آتا، کبھی اس کا موڈ کیسا ہو، کبھی کس پریشانی میں ہو، ہمیں نہیں پتا اس پر کیا گزر رہی، اور آپ کو مذاق، ہر دیکھو جب دیکھو مذاق، یہ نہیں ہونا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احترام مسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی گھبراہٹ کا علاج بتا دیں۔ دل کی گھبراہٹ کے لیے سب سے بہترین علاج، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور جب گھبراہٹ اور بے چینی ہو تو دل پر ایسے ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھ کر ایسے آپ دم کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی گھبراہٹ بے چینی دور ہوگی، اور ایک عجیب قسم کا سکینہ اور سکون جو ہے دل پر آپ کے جو ہے وہ نازل ہوگا۔ کیا پہلے خواتین مسجد میں جمعہ پڑھنے آتی تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں
ابتداء اسلام میں خواتین آتی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری ایام اور خاص طور پر خلفائے راشدین نے اس پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ یہ عورت کا مسجد میں آنا یہ فتنے کا باعث ہوتا تھا۔ اور ایک نہیں کئی ایسی احادیث ہیں کہ دوران نماز بھی دیکھا گیا کہ خواتین کی طرف تانک جھانک یہ لوگوں کی لگی رہتی تھی۔ تو اس معنی کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کے متعلق فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عبادت کی جگہ، نماز کی جگہ، وہ اس کے گھر کا کمرہ ہے۔ اور تواتر کے ساتھ حدیث پاک کہ صحن ہے، صحن سے بہتر وہ کمرہ جہاں وہ سوتی ہے، کسی کی بھی نظر نہ پڑے، وہاں عبادت کرے، سب سے زیادہ افضل۔ اور عورت پر تو نہ جمعہ واجب نہ عید واجب، وہ کیوں کر مسجد میں آئے، وہ اپنے گھر پر جمعہ بھی پڑھے اور عید کی نماز بھی پڑھے۔ عید کی نماز تو معاف کیجیے گا واجب ہی نہیں، اور جمعہ بھی عورت پر واجب نہیں، تو ظہر وہ اپنے گھر پر پڑھے، اور عید اس پر واجب نہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت کے صدقے ہماری بہن بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے۔ شراب پی کر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ شراب پی کر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ صرف ایک آپ کے سامنے عقلی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص شراب پی کر گھر میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے گھر کے دروازے کو پکڑ کر نہیں کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس نے گھر کے حسین و جمیل پردوں کو پکڑ کر نہیں کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اچھا، اس نے اپنی بہن کو پکڑ کر نہیں کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اپنی والدہ سے نہیں کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ طلاق دی تو اپنی بیوی کو اس نے دی، بیوی کو دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کر کے دی، تو یہ پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کو پہچان رہا۔ اب وہ شراب میں وہ نشہ نہیں ہے کہ بہن بیٹی اور بیوی کی تمیز ختم ہو جائے، تو پھر ہمارے علماء جمہور کے نزدیک حالت شراب میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ پرندوں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں؟ نہیں، پرندوں میں کوئی شادیاں نہیں ہوتی، پرندے آپس میں مباشرت یا جو بھی آپ کہہ لیں اس طرح کرتے ہیں، اور اس سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور بچوں کی پرورش بھی ہوتی ہے۔ تو کوئی وہاں خاص طور پر شادیوں کا رجحان نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ مباشرت، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں کو بڑھانے کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ نہ ہی ان پر کوئی شرعی قلم ہے کہ کوئی زنا کا حکم لگے گا، بلکہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کی افزائش کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ زنا سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ زنا سے بچنے کا بہترین طریقہ اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھے، الٹے سیدھے سائن بورڈ، سوشل میڈیا پر گندی تصویریں، گندے میگزین، بے پردہ عورتوں کی تصاویر، بازار میں جہاں بے پردہ عورتیں ہوں نگاہ نہ اٹھائے، نیچی رکھے، تو اس سے انسان زنا سے بچ جائے گا، کیونکہ زنا یہ شہوت کے بھڑکنے سے ہوتا ہے۔ شہوت جب بھڑکتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، خنزیر کا گوشت کھانے سے شہوت بھڑکتی، شراب پینے سے شہوت بھڑکتی ہے، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے شہوت بھڑکتی ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شہوت کو بھڑکاتی ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور زنا جیسی خطرناک بیماری سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، دعا مومن کا ہتھیار،
دعا کرتا رہے مولا مجھے زنا سے بچا، مجھے زنا سے محفوظ فرما، مجھے زنا کی لعنت سے بچا لے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ زنا جیسے گناہ سے بچ جائے گا۔ قیامت کے قریب دین کیسے اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے قریب دین یوں اٹھایا جائے گا کہ اس وقت علماء پہ در پہ دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے۔ علماء چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دین کا ستون ہے، انہی کے ذریعے دین پھیلتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد یہ غائب ہو جائے گی، یہ جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں وہ سب اس کے حروف غائب ہو جائیں گے۔ نہیں، علماء حق کا، علماء سو نہیں، علماء حق کا جو اللہ اور اس کے رسول سے مخلوق کو ملاتے ہیں، وہ دنیا سے دڑا دڑ اٹھتے چلے جائیں گے، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو پھر جہلا آئیں گے، اور جہلا اتنی جہالت پھیلائیں گے، اتنی جہالت پھیلائیں گے کہ علم محو ہو جائے گا، اور لوگ ان کے جال میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ ہر طرف آپ کو جاہل نظر آئیں گے۔ اور پھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے سیاہ ستہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مومن ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی، قیامت کے آثار شروع۔ تو علم کا اٹھنا یہ علماء کا اٹھنا ہے، جہالت کا پھیلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حقہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا۔ اگر کوئی شخص وسیلے سے نہ مانگے تو وہ جائز ہے؟ اگر کوئی شخص وسیلے سے ساری زندگی نہ مانگے، ساری زندگی یہ کہتا رہے مولا تو عطا فرما، تو عطا فرما، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وسیلے سے مانگنا ناجائز گناہ اور بدعت ہے، اب ایسے شخص کی پکڑ ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وسیلے کا حکم خود رب کریم نے دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے خود وسیلے کی تعلیم دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو وسیلے سے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ سیدنا فاروق اعظم سیاہ ستہ کی حدیث پاک، نماز استسقاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا۔ حضور کے وصال کے بعد اللہ اکبر، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے بارش کے لیے عرض کی۔ تو وسیلہ یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص وسیلے کو جائز مانتا لیکن وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں براہ راست ہی دعا کرتا، کبھی وسیلہ پیش نہیں کرتا، تو ایسے شخص پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے۔ لیکن اگر کوئی ناجائز کہے گا تو اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ وسیلہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔